محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارش بہت تیز تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہ لڑکی جو مجھے ہمیشہ چلبلی اور لاپرواہ سی نظر آتی تھی، اس روز وہ بالکل ایک الگ روپ میں ہی تھی، اور وہ انتہائی بے پاک لباس میں میرے سامنے صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی شرارت تھی۔ اس کی بات سن کر میں ساکت ہو گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا تھا کہ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ارادے غلط تھے۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں صرف اسے پڑھانے جاتا تھا اور اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں نے جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن عین اسی لمحے مجھے گھر کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے گئی تھی، جسے سن کر وہ لڑکی بھی گھبرا گئی تھی۔ پھر جب دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا، اسے دیکھ کر لڑکی کے بھی چہرے کی رنگت پھک ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام زوار ہے اور میں اسلام آباد شہر کا رہائشی ہوں۔ میرا تعلق ایک معزز اور پڑھی لکھی فیملی سے ہے، جہاں پر ہوش سنبھالتے ہی چھوٹے بڑے کا ادب اور عزت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میرے والد محترم ایک بینک میں ملازم تھے۔ والدہ سادی سی گھریلو خاتون تھی۔ میں بڑا بیٹا تھا اور مجھ سے دو چھوٹی بہنیں تھیں۔ اماں ابا نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی اور اچھے برے کی تمیز دی تھی۔ ابا جان نے وسائل کم ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہمیں اچھی تعلیم دینے کی کوشش کی تھی۔ ابا جان پڑھے لکھے تھے، مگر اماں جان زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس لیے ابا جان کی خواہش تھی کہ وہ دونوں چھوٹی بہنوں کو مجھ سے زیادہ پڑھائے لکھائیں۔ مجھے بھی گھر کے حالات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں بھی کامیاب ہو کر اپنے ماں باپ اور بہنوں کا سہارا بن سکتا۔ اس لیے پڑھنے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا، اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ ابا جان خوش تھے کہ مجھے ذمہ داری کا احساس تھا، مگر انہوں نے مجھے خاص طور پر تلقین بھی کی تھی کہ باہر کی دنیا کا رخ بہت بھیانک ہے، اس لیے میں جو بھی کام کروں نہایت سوچ سمجھ کر کروں۔ اس وقت تو مجھے ابا جان کی باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں نے تو اپنا کام ہی کرنا ہے، مجھے بھلا کسی سے کیا غرض ہے۔ مگر مجھے بہت جلد سمجھ آ گئی تھی کہ آخر ابا جان نے مجھے کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ جب میٹرک کے بعد جب میں نے نوکری کی تلاش شروع کی تو جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوکری ملنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ مجھے لگتا تھا۔ میں کئی جگہوں پر کام کے لیے گیا، میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر جگہ تجربے کی کمی اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی کام مل ہی نہیں سکا تھا۔ آخر کار میں ایک جنرل اسٹور پر چھوٹے موٹے کام کاج کرنے لگا تھا۔ تنخواہ تو معمولی ہی تھی، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں ابا جان کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، کالج جاتا اور پھر سیدھا دکان پر کام کے لیے نکل جاتا۔ کبھی کبھار رات دیر تک بھی کام کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ اسی دوران میں دنیا کی حقیقت کو دیکھنے لگا تھا۔ جب ایک دن دکان کے مالک نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا تھا، جبکہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف ابا جان کی مدد کے لیے محنت مشقت کرتا تھا، مگر چوری کا اتنا بڑا الزام لگانا تو میرے لیے بہت بڑی توہین تھی، اور میں نے بھی اس دکان کے مالک کی باتوں اور طعنوں سے بچنے کے لیے اسی وقت نوکری چھوڑ دی تھی۔ جب ابا جان کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر میں دنیا کے تلخ رویوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا تو کوئی کام بھی نہیں کر پاؤں گا، اس لیے مجھے خود بھی تھوڑی بہت برداشت پیدا کرنی ہوگی۔ پھر ایک دوست کے مشورے پر مجھے ایک کال سینٹر میں نوکری مل گئی تھی۔ وہاں پر میری تنخواہ اسٹور کی نوکری سے قدرے بہتر تھی، مگر وہاں پر مجھ پر
کام کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ باس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ سختی کرتا تھا، اور اس کے علاوہ گاہکوں کے نخرے الگ سہنے پڑتے تھے۔ مگر میں نے پھر بھی صبر کیا تھا، کیونکہ اسٹور سے ملنے والے پیسوں میں سے اپنی فیس آسانی سے دے سکتا تھا۔ جب میرا کالج ختم ہو گیا تو میں نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا تھا تو اس کے لیے تعلیم ہی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ صبح میں یونیورسٹی چلا جاتا، دوپہر سے رات تک کام کرتا، اور رات کو گھر آ کر پڑھائی۔ بس یہی میرا معمول بن چکا تھا۔ اس دوران کئی بار تھکن سے چکرا کر گر بھی پڑا تھا، کئی بار دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں، مگر پھر مجھے بہنوں کے چہرے یاد آتے، ابا جان کی امیدیں یاد آتی جو انہوں نے مجھ سے لگا کر رکھی ہوئی تھی کہ میں کامیاب ہو کر ان کا سہارا بنوں گا۔ بس میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا اور پھر خود کو سنبھال لیتا۔ میری زندگی کی ایک بہت بڑی آزمائش اس وقت آئی جب اماں جان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ہسپتال لے کر جانے پر پتہ چلا کہ ان کی شوگر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور ان کا علاج کروانا بہت ضروری تھا۔ ان کا علاج بہت مہنگا علاج تھا۔ وہ وقت میرے لیے انتہائی مشکل ترین وقت تھا۔ کئی بار مجھے لگتا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مگر پھر اماں جان کا چہرہ سامنے آ جاتا اور ہمت واپس آ جاتی۔ میری مشکلات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسی دوران ایک اور امتحان میرا منتظر تھا۔ جب اچانک سے ابا جان کا انتقال ہو گیا تھا، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ان کو کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ تو چنگے بھلے تھے۔ جس رات کو وہ کام سے واپس آ کر سکون سے سوئے تو دوبارہ اٹھ نہ سکے، اور نیند کی حالت میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہم تینوں بچوں کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ وہ صدمہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ابا جان جو میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور مجھے حوصلہ دیتے تھے، وہ نہیں رہے تھے۔ میں کئی دنوں تک صدمے میں رہا تھا، مگر زندگی کون سا کسی کے رکنے سے رک جاتی ہے۔ الٹا ابا جان کے گزر جانے کے بعد میری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ بینک والوں نے بھی ہماری کوئی خاص مدد نہ کی تھی۔ مجھے نہ صرف اماں جان کا علاج کروانا تھا، بلکہ بہنوں کے مستقبل کا بھی خیال رکھنا تھا۔ مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں کئی بار سوچتا تھا کہ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دوں اور اپنی بہنوں کے مستقبل کی فکر کروں گا، مگر اماں جان ہی مجھے سمجھانے لگ جاتی تھی کہ اس طرح تو ابا جان کی روح کو بہت تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ تو مجھے پڑھا لکھا اور کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو بے شک بہت شوق تھا کہ وہ دونوں بہنوں کو پڑھا لکھا کر کامیاب کرتے، مگر میرے بارے میں بھی وہ تو فکر مند رہتے ہی تھے، اور مجھے بھی تو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا ہی چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑی، میں محنت مشقت کروں گا، اور بہنوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی ضرور پوری کروں گا۔ میرا یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا جب مجھے ایک دوست نے ہی مشورہ دیا کہ میں کسی اکیڈمی میں پڑھا کر کم وقت میں زیادہ آمدنی کر سکتا تھا، کیونکہ میرا دوست اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں سارا دن ایک کال سینٹر میں ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، لوگوں کے طعنے سنتا رہتا، اور اس کے باوجود بھی میرے پاس جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے ان سے بہت مشکل سے گھر کا گزارا ہی ہوتا تھا۔ جبکہ اگر میں کسی اکیڈمی میں پڑھا لیتا تو وہاں سے مجھے زیادہ پیسے بھی مل سکتے تھے، اور پڑھائی کے لیے بھی میں زیادہ وقت نکال سکتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی کی پڑھائی اب بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی، اور اس کے لیے مجھے زیادہ وقت چاہیے تھا، جو کہ کال سینٹر پر نوکری کرنے کے ساتھ بہت مشکل تھا۔ اکیڈمی میں پڑھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہونے والا تھا کہ میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنا کام کاج بھی آسانی سے کر سکتا تھا۔ کال سینٹر میں تو میں ایک جگہ بیٹھا ہی رہتا تھا، جبکہ اکیڈمی میں مجھے 3 سے 4 گھنٹے پڑھانے کے بعد اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ جو میں کال سینٹر میں سارا دن بیٹھ کر بھی نہیں کما سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے 2 سے 3 اکیڈمیوں میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے بہت سے بچے مجھ سے مانوس ہونے لگ گئے تھے، اور مجھے بھی اکیڈمی میں پڑھانے والا کام قدرے بہتر لگا تھا۔ اکیڈمی میں پڑھانے کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر مجھے لوگوں کی کڑوی
کثیلی باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا جو کہ میں اسٹور میں اور کال سینٹر میں کر چکا تھا۔ میری اکیڈمی میں بہت زیادہ واقفیت ہو گئی تھی اور وہاں پر ہی پڑھانے والے بہت سے دوست میرے گھر کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئے تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ میں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ تبھی کچھ دوستوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں کیوں نہ ہوم ٹیوشن لیا کروں، اس سے بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور وقت کا حساب کتاب لگانے لگ گیا تھا کہ اگر میں ایک دو ہوم ٹیوشن بھی لے لیتا تو مجھے بہت زیادہ بچت ہو سکتی تھی، کیونکہ دونوں بہنیں بھی اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ دونوں اپنی پڑھائی کے اخراجات خود ہی پورے کر رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں پڑھائی میں بہت اچھی تھیں اور ان کو اسکالرشپ مل چکی تھی۔ دونوں بہنیں بھی گھر میں بچوں کو پڑھانے لگ گئی تھی، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی تھی۔ اماں جان کی طبیعت بھی ابا جان کے گزر جانے کے بعد بہت مشکل سے سنبھل چکی تھی، کیونکہ ان کو ہم تینوں بچوں کے لیے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ میں نے بھی اکیڈمی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہوم ٹیوشن دینا شروع کر دی تھی اور مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ہوم ٹیوشن دینے کا فیصلہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کیونکہ میرے پاس مہینے کے اتنے پیسے ہو جاتے تھے جن کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتا تھا۔ میری دونوں بہنیں بے شک اپنا بوجھ خود ہی اٹھا رہی تھیں، لیکن میں نے بھی ان کی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ دونوں جتنی بھی محنت کر لیتی، جتنا بھی میرا ساتھ دے لیتی، کل کو ان کو رخصت کرنے کے لیے مجھے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت تو پڑنی ہی تھی۔ میرا یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ جیسے ہی میری ڈگری مکمل ہو جائے گی مجھے ایک بہت سی اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن میں ہوم ٹیوشن پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہوم ٹیوشن میرے لیے ایک طرح کی پارٹ ٹائم جاب ہی تو تھی جو میں ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہوم ٹیوشن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں ایک بار پھر سے نوکری کے لیے در در بھٹکنے لگ گیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں صبح سویرے یونیورسٹی جاتا، اپنی کلاسز لیتا اور اس کے بعد 2 اکیڈمیوں میں 2 گھنٹے پڑھاتا اور اس کے بعد 2 جگہ ہوم ٹیوشن دیتا۔ میں جہاں پر ہوم ٹیوشن دینے جاتا تھا دونوں گھروں کے لوگ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور مجھے جانتے بھی تھے۔ وہ میرے گھر کے حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے مہینہ شروع ہوتے ہی میری تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی تھی، مگر جب میں نے اس کو ایک لڑکی کو پڑھانا شروع کیا تھا جو کہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، تب اس کے بعد سے میری زندگی کی مشکلات شروع ہو گئی تھیں اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مشکلات میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کرنے والی تھی۔ وہ لڑکی ایک بہت ہی امیر گھر کی تھی اور میں اس کو سب سے آخر میں پڑھانے جاتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا بنگلہ میرے گھر کے راستے میں ہی آتا تھا اور اس کو پڑھانے کے بعد میں گھر چلا جایا کرتا تھا۔ جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس لڑکی پر بہت زیادہ محنت مشقت کرنا ہوگی، کیونکہ اس کا تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا اور اس کے گھر والوں نے اس کے دل میں پڑھائی کا شوق ڈالنے کی ذمہ داری میرے ہی اوپر ڈال دی تھی اور اس کے بدلے مجھے ہر جگہ سے زیادہ تنخواہ دینے کو بھی تیار تھے۔ میرے لیے یہ کوئی بہت مشکل کام کاج نہیں تھا، کیونکہ میں نے بہت سے بھرے ہوئے بچوں کو پڑھائی کی طرف مائل کر دیا تھا اور اس لڑکی کو بھی پڑھائی کی طرف لانا میرے لیے زیادہ مشکل کام کاج نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور اس لڑکی پر محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ لڑکی تو پڑھائی میں دلچسپی لیتی ہی نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ میں اسے سمجھا لوں گا۔ میں اس کو دلچسپ انداز میں پڑھانے لگا تھا تاکہ اس کی توجہ پڑھائی پر مرکوز ہو سکتی۔ چند ہفتوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت عجیب و غریب سا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے غیر سنجیدہ باتیں کیا کرتی، وہ مجھ پر مذاق میں طنز بھی کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی
تو وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتی تھی جو مجھے بھی ناگوار گزرتی تھیں۔ شروع میں میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور میں اس کے ماں باپ مجھے باقی ٹیوشن کی نسبت زیادہ فیس دیتے تھے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کو ایک حد میں رکھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی تھی۔ میں نے گھر والوں کو اس کی شکایت کرنے کا سوچا ہوا تھا مگر میرے ذہن میں اس وقت یہی آیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ مجھ پر ہی الٹا کوئی الزام لگا ڈالیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو پڑھانے کے علاوہ اس کی کسی بھی بات کو کوئی جواب بھی نہیں دوں گا۔ تب وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھنے لگی تھی کہ جیسے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے کسی بھی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے گی۔ جب میں نے اس پر اپنا ہر حربہ آزما چکا تو مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ میرے کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک آخری راستہ یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا اور اسی بہانے اس کا دل پڑھنے کی طرف راغب کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا شروع کر دی تھی اور اس کا اثر بھی بہت جلد ہی مجھے نظر آنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگانے لگ گئی تھی اور اس کے گھر والے بھی میری محنت پر تعریف کرنے لگے تھے اور مجھے انعام بھی دیا تھا کیونکہ میں واحد لڑکا تھا جس کی محنت رنگ لا رہی تھی اور اس لڑکی نے پڑھائی میں دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ میں اس لڑکی پر باقی سب بچوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی محنت کرنے لگا تھا اور اس دوران وہ مجھ سے حد سے زیادہ بے تکلف بھی ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے خود کو یہ سوچ کر مطمئن کر لیا تھا کہ کچھ ہی تو عرصے کی بات تھی، اس کے بعد وہ لڑکی خود ہی سمجھ جائے گی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے دوستی ہی تو کرنا چاہتی تھی اور وہ میں نے کر لی تھی۔ اگر وہ میری دوستی کے بہانے پڑھائی میں دل لگا ہی رہی تھی تو میرا بھلا کیا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی گفتگو بے باک لگنے لگی تھی۔ اس کے امتحانات سر پر تھے، اس لیے میں اس کا یہ رویہ، یہ سوچ برداشت کرنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میٹرک کے بعد مجھے اس کی ہوم ٹیوشن چھوڑنا پڑ جاتی کیونکہ میرا بھی یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور مجھے امید تھی کہ مجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی اور میں باقی ہوم ٹیوشن سے گزارا کر لوں گا اور اس لڑکی کو پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ مگر شاید یہ میری بھول تھی یا غلطی تھی۔ اس لڑکی کے امتحانات ہو گئے اور وہ میری امید کے برعکس ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے ابو اس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہوتا رہ گیا، مگر میں نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ان کی لاپرواہ بیٹی کو مزید نہیں پڑھا سکتا تھا کیونکہ اس کا دھیان پڑھائی کے علاوہ کہیں اور ہی رہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے کہ اس نے تو اپنا دل پڑھائی میں لگانا شروع ہی کر دیا تھا، لیکن میں نے ہی جان بوجھ کر اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اس لیے تو وہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تب میرے ذہن میں آیا کہ اس کے ابو جان نے تو مجھے اس بات پر انعام بھی دیا تھا کہ ان کی لڑکی پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی تھی، مگر مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ پڑھائی میں دلچسپی لینے ہی لگی تھی تو اس کے باوجود بھی وہ ناکام کیوں ہو گئی تھی، کیوں فیل ہو گئی تھی؟ میرا تو ارادہ تھا کہ میں اس کے میٹرک کے امتحان کے بعد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گا، مگر اس کے ابو جان نے ایک بار پھر سے اس کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میرے پڑھانے کا طریقہ کار باقی سب سے اچھا اور بہتر تھا، اگر میں تھوڑی سی بھی اور محنت کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ اس بار وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ فیسز دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بھی ایک بار پھر سے اسی لڑکی پر اپنی سر کھپائی شروع کر ڈالی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکی سے اس کے ناکام ہونے کے بارے میں پوچھا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی جو میری محنت کے باوجود بھی وہ ناکام ہو گئی تھی، مگر اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے تھے اور میں شدید غصے میں بھی آ گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ جان بوجھ کر فیل ہوئی ہے تاکہ میں اس کو چھوڑ کر نہ جا سکتا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ اس لڑکی کی بے باکی تھی
کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ابو جان مجھ سے نئی امیدیں جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، اور میں ایک بار پھر اسی امید پر اس پر محنت کرنے لگا تھا کہ یہ بس آخری بار تھا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ ناکام ہو جاتی یا کامیاب ہو جاتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور میں اس کو مزید بھی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ مگر میں نے اپنی پوری جان لگا ڈالی تھی اور اس کو پڑھانے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ میری دوستی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگ گئی تھی، کیونکہ کئی بار وہ بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو بہت بار منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اس کے باپ کو مجھ پر بھروسہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے۔ مگر وہ لڑکی تو انتہا کی ڈھیڑ تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے سر پر جوں تک نہ رینگی تھی، اور وہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آئی تھی۔ میں باقی بچوں کی نسبت اس کو زیادہ وقت دیتا تھا، کیونکہ یہ میری مجبوری تھی، اور وہ بگڑی ہوئی امیر زادی میری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئی تھی۔ میرا آخری سیمسٹر سر پر تھا اور مجھے پیسوں کی بھی اشد ضرورت تھی، مگر اس روز مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا جو میں اس کو پڑھانے کی وجہ سے اپنے سر لے چکا تھا۔ اس روز موسم بہت زیادہ خراب ہوتا۔ جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میرا سارا کام کاج ختم ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کو پڑھانے پہنچا تو بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے اس لڑکی کے گھر جانے کا ارادہ بدلنا چاہا تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا کہ اس کو پڑھانے کے بعد ہی مجھے اپنے گھر ہی تو جانا تھا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی چوکیدار مجھے پہچان گیا تھا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر ہی تو میں اس لڑکی کو پڑھاتا تھا۔ چوکیدار نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس روز مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، جبکہ میں تو ہمیشہ وقت پر پہنچتا تھا۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ مجھے پہلے سے بدلی ہوئی اور غیر مناسب سے لباس میں سامنے ہی صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی شرارت محسوس ہوئی تھی، جیسے اس کے ارادے کچھ غلط تھے۔ مگر جب اس نے مجھے بتایا کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا تو میں ڈر سا گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ پورے بنگلے پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا تھا اور وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ارادے غلط تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت بار کوشش کی تھی کہ میں اسے صرف پڑھانے جاتا تھا اور اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں نے جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا، اور میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا، لیکن عین اسی لمحے مجھے گھر کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ لڑکی بھی گھبرا سی گئی تھی۔ پھر جب دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا، اسے دیکھ کر لڑکی کے بھی چہرے کی رنگت پھک ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کے ابو ہی تھے۔ ان کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اور پھر اس لڑکی کی رنگت بدلتی دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور وہ ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ابو جان کو اس کے کسی بھی حرکت کے بارے میں اندازہ ہو سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید یہی صحیح موقع تھا جب میں نے ان پر اس لڑکی کی اصلیت کو کھول سکتا تھا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر ان کو کچھ بتاتا۔ اس لڑکی نے زور زور سے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر میرے ساتھ ساتھ اس کے ابو جان بھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ آخر وہ ایک دم سے رونے کیوں لگ گئی تھی، مگر اس کا الزام سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے میرے اوپر ہی الزام لگا دیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو بھاگ کر اپنے ابو کے گلے جا کر لگ گئی تھی۔
اور رو رو کر ان کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ میں نے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میں ان کو اپنی بے گناہی اور بے قصور ہونے کا یقین دلاتا رہ گیا تھا، مگر وہ میری کسی بھی بات کو سننے کو تیار ہی نہ تھے اور مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ میں تو ویسے بھی اس لڑکی کو پڑھانا چھوڑنا ہی چاہتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکلوا دے گی۔ اور وہ مہینے کا آخری تھا اور انہوں نے مجھے میری تنخواہ دیے بغیر ہی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کو کہتا رہ گیا کہ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی بات پر یقین کر لیا تھا اور میری کسی بھی بات کو سنا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے وہ وقت گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت میری بہنوں نے میری مدد کی تھی اور میری فیس بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کس قدر بے بس تھا کہ ان لوگوں کو اپنی سچائی کا یقین ہی نہیں دلا سکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ آس پاس کے لوگ بھی مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں نے ہی کچھ برا کیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اپنی بہت سی ہوم ٹیوشنز کو چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ کوئی بھی مجھ پر یقین کرنے کو اور مجھ پر بھروسہ کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں نے وقت بہت مشکل سے گزارا تھا، مگر میں بے قصور تھا، تو قسمت نے بھی میرا ساتھ دیا اور یونیورسٹی ختم ہوتے ہی مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری بھی مل گئی تھی اور میں اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بھول بھال گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میری اتنی زیادہ بدنامی ہو گئی تھی کہ مگر میں جب بھی ان گلیوں سے گزرتا تو لوگ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر تازہ ہو جاتا کہ کس طرح اس لڑکی نے مجھ پر ایک گھناؤنا الزام لگا کر مجھے بے عزت کر دیا تھا اور کسی نے بھی میری بات کا یقین کرنا تو دور کی بات، میری بات سننا تک گوارا نہیں کی تھی۔ آج میں ایک بہت اچھی فرم میں بہت اچھی جگہ پوسٹ پر نوکری کر رہا ہوں، مگر ہوم ٹیوشن ابھی بھی لیتا ہوں۔ کیوں نہیں کہ ایک یہی تو ذریعہ ہے جس کے ذریعے میری بچت ہو جاتی ہے۔ ایک بہن کی تو میں شادی بھی کر چکا ہوں اور دوسری کا ابھی مناسب رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک دن میں اپنے کام کاج میں مصروف تھا جب اسی لڑکی کے ابو سے میرا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بھڑک اٹھیں گے، مگر تب میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی تھی جب وہ شرمندہ سے میرے پاس چلے آئے تھے اور مجھ سے گناہوں کی اپنی معافی مانگنے لگے کہ غلطی میری نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی بیٹی کی تھی۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک اور لڑکا جو میری ہی عمر کا تھا وہ ان کی بیٹی کو پڑھانے جانے لگا تھا، تو ان کی بیٹی نے بھی اس پر وہی الزام لگا دیا تھا جو وہ مجھ پر لگا چکی تھی، اور انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا ہی یقین کر لیا تھا۔ مگر وہ لڑکا میری طرح ہار نہیں مانا تھا، بلکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ان کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا تو وہ ڈرائنگ روم میں لگا کیمرہ چیک کر لیتے۔ پہلے تو انہوں نے بہت انکار کیا اور اس لڑکے کو بھی میری طرح بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ تب ان کے دل و دماغ میں خیال آ گیا کہ وہ ایک بار کیمرے کو چیک کر لیتے، آخر اس میں حرج ہی کیا تھا۔ تبھی انہوں نے کیمرہ چیک کیا تھا اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکے سے بھی معافی مانگی تھی اور میرے پاس بھی معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے میری فیس کے پیسے دینے کی کوشش کی تھی، مگر تب مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ضرور تھا، مگر دیر سے، اور مجھے میری کھوئی ہوئی عزت بھی واپس مل گئی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی
اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔